الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین ابی القاسم المحمد وعلیہ الطیبین الطاہرین غر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، صلوات محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ بکل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا وارزقا طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ قابل احترام عزاداران حسین مظلوم، شعراء، مرثیہ خان، ماتھمدار، استاد محترم، برادر بزرگ قبلہ کی موجودگی میں دین میں جبر نہیں ہے، اس عنوان سے عشر محرم کی آج یہ تیسری گفتگو، بہت چھوٹی سی آیت ہے اور الحمدللہ پوری کمیونٹی میں مسلمانوں کے دوسرے فرقے کی بات نہیں کرتا، شیعہ قوم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن نہ پڑھتا ہو، قرآن پہ یقین نہ رکھتا ہو۔ جہاں لوگوں کے سلسلے موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، وہاں شیعہ قوم کا سلسلہ قرآن کا تلاوت اس وقت بھی کرتا ہے جب سر نیک نیزہ پہ جاتا ہے۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک یہ تبرک حسین ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، جو منبر سے ہر ذاکر اپنے انداز سے دے رہا ہے، جس کا جیسا ظرف ہو وہ ویسا لے لے، اور جس کی جیسے دوا تقسیم ہوتی ہے، جیسے بسم اللہ مولانا تشریف فرمائے، اگر میری بات کسی کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو میں گزارش کروں گا کہ آ کے پوچھ لیا کریں، اور میری باتیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں وہ بتاؤں گا جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں، کسی اور سے معلوم کریں گے تو وہ بتائے گا جو آپ معلوم کر رہے ہیں۔ شیعہ قوم کے آج تک حق پر ہونے کی دلیل یہ رہی ہے کہ یہاں عصمت کا پہرا ہے۔ آپ تھوڑا غور فرمائیے گا، اگر بات آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں، چار بڑے فرقے ہیں، چاروں کربلا کے بعد ہیں، کربلا سے پہلے کوئی فرقہ نہیں ہے، مگر چاروں فرقوں کو نوجوانوں توجہ فرمائیے گا، چاروں فرقوں کے جب آپ مسائل اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر مسلک کا فرقہ الگ ہے، ہر فرقے کے مسائل الگ ہیں۔ کوئی نماز کسی طرح پڑھتا ہے، کوئی نماز کسی طرح پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ کہیں باندھتا ہے، کوئی روزہ کسی ٹائم کھولتا ہے، کسی کے نظر کا اہتمام الگ ہے، جبکہ یہ فرقے بعد میں چلے ہیں۔ مگر الحمدللہ جب فرقہ جعفریہ جو چھٹے امام سے منسوب ہو کر مولا امیر تک جاتا ہے، دیکھیں بہت اہم بات، میں نے کہا نا، دیکھیں میں نئی بات نہیں لا سکتا ہوں، لیکن پرانے محلوں میں نئی گلیاں تلاش کرنا ہمارا کام ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے قرآن میں غور و فکر کرو، پڑھ کے نہ گزرو۔ جملہ سن لیجئے گا تاکہ باقی آپ تک پہنچ جائے۔ تو جتنے بھی فرقے ہیں، مجھے یاد دلائیے گا کہ میں نے اس آیت کو پڑھا ہے تاکہ میں اس بات کو ربط دے سکوں، جتنے بھی فرقے ہیں سب کے الگ الگ مسائل ہیں، لیکن واحد مذہب تشیع ایک ایسا ہے، اس کا دنیا میں کہیں بھی ماننے والا ہو، سب کی نماز ایک سی، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک سا، سب کے نظر ایک سی، سب کی منتیں ایک سی۔ میں نے پوچھا آخر وہاں 4 میں اختلاف ہو گیا، یہاں 12 میں بھی اختلاف کیوں نہیں؟ میں
داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بھائی وہاں 4 ہیں مگر چاروں کا طریقہ الگ، یہاں 12 ہیں مگر طریقہ ایک. تو جواب صرف ایک آیا، وہاں 4 تھے مگر عصمت نہیں ہے، یہاں 12 ہیں مگر عصمت کی مہر ہے. کاش میں نوجوانوں کو اپنے سے متصل کرنے کے لیے بات آپ تک پہنچاؤں. کل میں نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا تھا جہاں اللہ کی نشانی ہے، الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے صفا مروہ ہے. وہیں پہ آب ہے جس پانی کو کہتے ہیں زمزم. پانی کیا ہے وہ؟ شفا، برکت والا، ایک ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا. توجہ فرمانا، اللہ آپ سب کو اسی سال اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے. توجہ فرمائیے گا، زمزم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اور زمزم رہتی دنیا تک میٹھا رہے گا. میں پورا جملہ نہیں پڑھوں گا، اشارہ دوں گا. جو مجلسوں میں آنے والے ہیں وہ داد دے دیں گے مجھے، اور جو صرف آ کے چلے جاتے ہیں وہ آپ کو داد دیتا دیکھ کے داد دے دیں گے. سوال یہ کہ زمزم کا پانی کبھی خراب کیوں نہیں ہوگا، وہ میٹھا کیوں رہے گا؟ تو تلاش کرو تاریخ اسلام پڑھ کر، کس کی محنت کی کمائی ہوئی کشمش نے صرف بزرگوں نے داد دی ہے. نوجوان خاموش رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی بزرگ مجلس میں آتے ہیں، نوجوان باہر رہ جاتے ہیں. ان مجلسوں میں اسی لیے آیا کرو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کس کے بزرگوں کی محنت نے کشمش ڈالی تھی. اب وہ زمزم کا پانی ہے، کتنا پاک ہے پانی، کتنا پاک ہے پانی، وہ پناہ پاک پانی. چشمہ پھوٹا، اور اب تو جب زمزم کا پانی مدینے میں بھی ملتا ہے، واٹر سپلائی ہے، جو لوگ جاتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ایک کنیکشن بنا دیا گیا ہے، پائپ لائن بچھا دی گئی ہے، اور وہ مکے سے مدینے تک آتا ہے. اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں مسجدوں میں اس پہ لکھا ہوتا ہے آب زمزم، ٹھنڈا گرم نارمل دونوں طرح کا. تو سوال یہ تھا، یہ زمزم کا چشمہ پھوٹا تو پاک تھا؟ پاک ہے یا نہیں؟ پاک ہے یا نہیں؟ بھائی پاک ہے، مگر وہ چشمہ پھوٹے اور گلیوں میں بہنے لگے، اور گلیوں میں گندگی بھی ہو، نجاست بھی ہو، اور وہ بہتا بہتا آپ تک آ جائے، تو کیا آپ اس پانی کو پیئیں گے؟ بولے تھوڑا سا سمجھیں. بھئی چشمہ پھوٹا، چشمہ پاک، شفا، علاج، سب کچھ، مگر عقل انسانی نے کہا کہ قبلہ چشمہ صحیح تھا، مگر گلیوں کی گندگی نے، گلیوں کی نجاست نے، گلیوں کے کوڑے نے اس کو اس لائق نہیں چھوڑا. تو میں نے کہا اس میں پانی کا قصور ہے نجاست کا سرکار قصور تو نجاست کا ہے، مگر اب پانی طالب احترام تو ہے، ہم تبرک کی صورت میں رکھیں گے تو صحیح، استعمال نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا اچھا، اگر یہی زمزم کا پانی مکے کی گلیوں میں پھرتا رہے اور وہ پینے کے لائق نہ ہو، مگر وہی پانی میں ایک بوتل میں لے جاؤں، جہاز کے ذریعے اپنے ہندوستان لے آؤں، اللہ سلامت رکھے ہندوستان کو، ہندوستان لے آؤں، ہندوستان میں دلی اتروں، دلی سے سندھاولی آ جاؤں، مگر وہ پانی بوتل میں رہے، اب وہ پانی پینے کے لائق ہے یا نہیں؟ آپ تھوڑا جو فرما رہے ہیں، یہ پانی پینے کے لائق ہے یا نہیں؟ بیمار کو شفا کے لائق ہے یا نہیں؟ بیمار کو شفا کے لائق ہے یا نہیں؟ میں نے کہا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. مکے کا پانی زمزم جب گلیوں میں پھیلا تو پینے کے لائق نہ بچا، مکے سے ہندوستان تک آ گیا، پینے کے لائق کیسے بچا؟ کہا سرکار پانی کا قصور نہیں ہے، جب گلیوں میں پھیلا نجاست مل گئی، مگر جب پانی کو ایک بوتل کی عصمت میں قید کر کے، ہائے 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 ہائے، کہاں جملہ پہنچا،
کیا جملہ پہنچ جائے؟ جب پانی کو ایک بوتل میں قید کر تم وطن تک رہ گئے تو نجاستوں سے بچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کتنی ہی پاک و پاکیزہ چیز ہو، اگر نجاست سے بچی رہے گی تو استعمال کے قابل، اگر نجاست مل جائے تو استعمال کے قابل نہیں۔ اب سمجھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی قید کیوں لگائی؟ تاکہ اہل بیت اللہ کے پیغام کو بوتل کی طرح پاک رکھ کر تم تک پہنچا دے۔ سلوات دیجئے محمد والے۔ وہ مکے کی گلیوں میں پینے کے لائق نہ بچا، یہ ہندوستان تک محفوظ کیوں آ گیا؟ کہا سرکار یہاں ملکوں سے فرق نہیں پڑتا، حصار آ گئے حصار۔ اب بہت سے کہیں گے مولانا کیا ضرورت تھی اہل بیت کو کہنے کی، پروردگار کو کہ اہل بیت پاک و پاکیزہ رہیں گے، نجاست دور رہے گی، تاکہ دنیا کو بتا سکیں یہ وہ رہبر نہیں ہیں۔ اچھا رہبر بنائے گا کون؟ ایک بات آئی تو میں بات عرض کرتا چلوں۔ بھائی ایک اسکول ہے، یہ مکتب ہے نا، حیدر مین بھائی کی اسکول ہے، اسکول بنایا ہم نے، بہت آسان لفظوں میں پڑھوں گا میرے بھائی تاکہ بات پہنچ جائے۔ ایک اسکول بنایا، اسکول میں ہوتا کیا ہے؟ کھیل کود، تفریح، جوا، کیا ہوگا اسکول میں؟ اسکول کیوں بنایا جاتا ہے بھائی؟ معاشرے کو بدلنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، معاشرے کو بدلنے کے لیے تعلیم، اس تعلیم کے لیے آپ نے ایک مکتب کھولا۔ اب مکتب کھولنے میں بڑی محنت لگائی آپ نے، مثلا قبلہ آپ نے 4-5 لوگوں نے بڑی محنت لگائی۔ اسکول کھولنے والا اگر پڑھا لکھا ہے تو سبحان اللہ، لیکن اگر اسکول کھولنے والا پڑھا لکھا نہیں بھی ہے، توجہ فرمائیے گا، اگر پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو اس کے جذبے کو سلام کہ اس نے قوم کا درد محسوس کرتے ہوئے ایک مکتب کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اس پورے مجمع میں کوئی یہ بتا سکتا ہے مجھے، اور یہ ریکارڈ ہو کے جہاں تک پہنچا سکتے وہ بتا دے کہ کسی جاہل نے اسکول کھول کر یہ تمنا ظاہر کی ہو کہ پڑھاؤں گا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ بھائی اگر کتنا ہی جاہل ہو، میں تو ابھی اس لیول پہ جا نہیں رہے کہ پڑھا لکھا ہو، اگر کوئی جاہل بھی اسکول کھولے تو کبھی یہ چاہے گا کہ ٹیچر وہ ہو جو جاہل ہو؟ وہ تو کہے گا سرکار اگر جاہل کو ٹیچر بنا دے تو اسکول کھولنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب اسکول کھولا پڑھے لکھے لوگوں نے، کوئی فزکس کا ماسٹر، کوئی میتھ کا ماسٹر، کوئی کیمسٹری کا ماسٹر۔ اب اس اسکول کو بڑی محنت سے پروان چڑھایا، اور ایسا پروان چڑھایا پورے مظفر نگر میں بات پہنچ گئی کہ سندھاولی جیسا اسکول کہیں نہیں ہے۔ اب میں بری مثال اپنی طرف دے لوں، مثلا میں ہی چلا رہا تھا اس کو، میں بھی ٹیچر تھا، ہم بن گئے پرنسپل، اور پرنسپل بننے کے بعد اب ہمارے پاس تو دولت آنے لگی۔ جب دولت آئی تو ہم نے اولاد کو نہیں پڑھایا، قبلہ ہم نے اولاد کو، ہم کما رہے تھے اولاد اڑا رہی تھی، باپ کما رہا ہے۔ ایک جملہ نوجوانوں جو کہتے ہو نا کہ ماں باپ نے دیا کیا ہے، اللہ تمہیں جلدی باپ بنائے تو میں پوچھوں گا تم اولاد کو کیا دو گے۔ ایک بزرگ نے ایک جملہ کہا تھا کہ ان نوجوانوں سے جو نوجوان بڑے منہ اٹھائے کہتے ہیں ماں باپ نے دیا ہی کیا ہے، کہ بیٹا زندگی میں اتنی محنت کرنا کہ جو جملہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو نا تمہاری اولاد تم سے نہ کہنے پائے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، کاش بات آپ تک پہنچ جائے۔ اب جو اسکول بنایا، اسکول ہم نے بنایا تب ہم مر گئے، لیکن ہماری اولاد پڑھی لکھی نہ تھی، ہماری اولاد تعلیم یافتہ نہ تھی،
ہماری اولاد کیا، ہمارے بھتیجے بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، بھانجے بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ یہ پوری سندھابلی بتائے تمہیں حق زہرا کا واسطہ۔ میں نے آیا محنت سے تھا، میرے بعد اس مسند پر کس کو بٹھاؤ گے؟ میں اسی طرح گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ سوال سے بھاگتے ہیں، مگر علی والے کو ہمیشہ سوال کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ 25 سالہ ظاہری حکومت کے بعد علی نے ممبر پر آنے کے بعد سلونی کا دعویٰ کیا ہے، اور قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سوال کرو ہر اس چیز کے بارے میں جو نہیں جانتے، سوال سے کبھی نہ بھاگنا۔ سوال یہ ہے کہ بیٹا میرا جاہل، بھتیجا میرا جاہل، بھانجا میرا جاہل، رشتہ دار میرے جاہل، اب اس مکتب کا حقدار کون ہوگا؟ ایک دوسری یہ کہ پڑھایا میں نے، بنایا میں نے، اور اپنی اولاد کو اپنے سے اچھا بنا دیا، اپنی اولاد کو صاحب تقویٰ بنایا، صاحب کمال بنایا، اور یہ میں نے لوگوں کے بیچ میں 1.25 لاکھ لوگوں کے بیچ میں کہا کہ بالکل اسے پہچان لو، جیسا میں ہوں ایسا یہ ہے۔ قدم قدم پہ میں نے بتایا کہ دیکھو، سنیے، توجہ فرمائے گا، ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، کاش آپ تک بات پہنچ جائے۔ اور میں نے قدم قدم پہ بتایا، بھئی ایک طالب علم کامیاب ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ استاد کہتا ہے کہ میرا شاگرد یہ ہے، یہی ہوتا ہے نا، کوئی کامیاب ہو جائے، آپ میں اللہ کرے سب کامیاب ہوں، اور ہونا چاہیے سب کو کامیاب، اور آپ نہیں کامیاب ہوں گے تو کون کامیاب ہوگا؟ ایرا کرا نتھو کھیرا، جس کے پاس وسیلہ نہ ہو، جس کے پاس کربلا نہ ہو۔ آپ کو تو کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس تو 14 بچانے والے ہیں، 14 شفا دینے والے ہیں، 14 حیات دینے والے ہیں، 14 نجات دینے والے ہیں، 14 قدم قدم پہ سہارا دینے والے ہیں۔ اما جن کے پاس ایک بچانے والا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تمہارے پاس تو پورا لشکر موجود ہے۔ لفظوں کو بدل کے کہتا ہوں، اے شیعہ قوم، تمہیں ترقی اس لیے بھی کرنی چاہیے تاکہ تمہارے دشمن تمہاری ترقی دیکھ کر جل جل کے مر جائے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ ہر کرسی پہ ہو تو اوپر، ہر مقام پہ ہو تو آپ، دشمن جل جل کے مر جائے۔ ہم باتوں سے نہیں مارتے۔ سوال یہ کہ میرا بیٹا شاگرد کامیاب ہو گیا، جب شاگرد کامیاب ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا پڑھایا ہوا ہے۔ اور استاد بڑا ہو تو شاگرد کہتا ہے فلاں میرا استاد تھا، فلاں میرا استاد تھا۔ پورے مجمع کو تحفہ دے رہا ہوں قسم خدا کی 3 محرم کو، کیا تاریخ اسلام میں علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ نوجوانوں، تمہیں حق زہرا کا واسطہ، بات پہنچ جائے تو دعا اس نواز دیجیے گا۔ کسی نے آج تک علی کو جاہل لکھا؟ کسی نے آج تک معاذ اللہ علی کو کمزور لکھا؟ کسی نے معاذ اللہ علی کو آج تک کنجوس لکھا؟ کسی نے معاذ اللہ علی کو آج تک بد کردار لکھا؟ معاذ اللہ۔ کسی نے علی کے کردار میں کبھی کوئی کمی نکالی؟ علم میں کمی نکالی؟ تو سوال یہ کہ جب علی سے عالم نہیں، علی سا شجاع نہیں، علی سا اخلاق والا نہیں، علی سا کردار والا نہیں، تو علی کا استاد کون؟ بولو، خدا کے واسطے بولو بھائی، جب علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں، علی سے بڑا کوئی رحم دل نہیں، تو تاریخ سے پوچھو کون ہے اس کا استاد، کون ہے اس کا مربی؟ تاریخ خاموش ہے کہ کون پڑھانے والا؟ علی نے بولا مجھ کو رسول نے پڑھایا۔ اب میں ہلکے سے کہوں گا، زور سے سمجھ لیجئے گا، میری سمجھ میں نہ آیا، جو دنیا کے سب سے بڑا عالم وہ خود کہتا ہے کہ مجھے رسول نے پڑھایا، اب فیصلہ آپ کرو، علی کی بات مانتے ہوئے رسول کو عالم مانو گے یا جاہلوں کی بات؟ صلوات محمد و آل محمد۔ یار دل، یا رسول اللہ،
دل خوش ہوتا ہے قسم خدا کی جب جوانوں کے علاوہ بوڑھے نعرے لگاتے ہیں. ایک سلامتی بزرگوں کی سلامتی کے لیے پڑھتے صلوات محمد والے. اب یا علی، اب یا علی. دیکھیں اس نعرے سے گھبرایا نہ کریں، مت گھبرایا کریں. جو علی کے نام پہ دیکھیں میں نے کل کہا تھا نا جی کے مضبوط کرو، رہبر کا فرمان ہے. میں دیکھوں گا اس جملے پہ کہ آپ کا جی کے کتنا مضبوط ہے. جو ملک عزاداری اور نعرے حیدری پہ مارتا ہے نا وہ بھی میدان میں نعرے حیدری لگاتا ہے. کیسے جملہ آپ تک کہوں، کیسے جملہ کہوں. حق صداقت وہ نہیں ہے جو اولاد بولے، صداقت حق وہ ہے جو دشمن بولے. مرحب کی بہن روتی ہوئی آئی تھی، بھائی تیرے قاتل پہ روؤں گی، مگر جب بھائی کی لاش پر زرہ دیکھی، تلوار دیکھی، لاش دیکھی تو جملہ کہا تھا اب نہیں روؤں گی کیونکہ تیرا قاتل کریم ابن کریم ہے. مولا سلامت رکھے. کمالات وہ نہیں ہیں، کمالات وہ نہیں ہیں جو آپ بولیں، کمالات وہ نہیں جو ہم بولیں. کمالات تو وہ ہیں جو دشمن بولے، جو دشمن بولے. لوگ کہتے ہیں رسول جاہل. تو سوال یہ کہ اگر رسول جاہل تھے سرکار، اگر رسول جاہل تھے تو علی جیسا عالم کہاں سے آیا؟ رسول اگر جاہل تھے، بھائی سوال ہے نا، رسول اگر جاہل تو علی جیسا عالم کہاں سے آیا؟ دل چاہتا ہے یہاں وہی جملہ کہوں، اگر رسول ایسے جاہل ہیں اللہ ہمیں انہی کو دے دے. تم ایسے پڑھے لکھوں کو رکھو جسے ایک سورہ بھی یاد نہ ہو پائے. صلوات محمد وآل محمد. اب سوال یہ کہ اسکول کھل گیا. اب جو اسکول کھلا ہے، یہ جو مکتب کھلا ہے، اس میں ٹیچر کون بنے گا؟ اس میں ٹیچر کون بنے گا؟ یہیں سے اسلام کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کیا آپ کسی جاہل کو لا کے بٹھاؤ گے؟ کسی بد کردار کو لا کے بٹھاؤ گے؟ کسی بے عمل کو لا کے بٹھاؤ گے؟ عجیب بات ہے. کیسے منع کر رہے ہیں آپ نہیں بٹھائیں گے؟ اچھا بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہو، 60 سال کی نوکری کا مسئلہ ہو تو جاہل ٹیچروں کے حوالے نہ کرو. دنیا کا مسئلہ ہو آواروں کے حوالے نہ کرو. دنیا کا مسئلہ ہو بے غیرتوں کے حوالے نہ کرو. اور جو آخرت کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جس اسلام کی بنیاد سوال پہ رکھی ہو، جس اسلام کی بنیاد حسن اخلاق پہ رکھی گئی ہو، جس اسلام کی بنیاد شجاعت پہ رکھی ہو، تو شریعت کا عقل کا تقاضا یہ ہے اس رسول کی جگہ منبر پر وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہو. عقل کا تقاضا یہ ہے رسول کی مسند پر وہ آئے جو سب سے بڑا شجاع ہو. عقل کا تقاضا یہ ہے رسول کی مسند پہ وہ آئے جو سب سے زیادہ رحم والا ہو. اب تاریخ اٹھا کے دیکھو، یا تو اس کو چن لو جو جاہل تھا، یا اس کو چنو جو کعبے میں آیا تو قرآن سناتے آیا، یا تو اس کو چن لو جو اپنے کو نہ بچا پایا، یا اس کو چن لو جو گہوارے میں کلے اجگر چڑ رہا ہو، یا تو اس کو چن لو جس کے بڑھاپے میں ہاتھوں میں لرزہ آ گیا ہو، یا اس کو چن لو جو صفین میں نقاب ڈال کر اب آپ بھلے کہو ہم نے چنا یا نہیں چنا، تاریخ فیصلہ کرے گی. جس نے چنا بزدلوں کو وہ میدان سے بھاگتے گئے، جس نے علی کو چنا محمد. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. زمانہ دیکھتا ہے، وقت پلٹتا ہے. کربلا ختم نہیں ہوئی ہے ابھی. آپ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ ایسے کہہ دو، فلاں پہ کہہ دو، فلاں پہ کہہ دو. ارے بھئی نوبت کیوں آ رہی ہے فلاں پہ کہنے کی؟ او مولانا ہم سے نہیں ہو پاتا یہ.
اچھا دو سگے بھائی ہوں, زمین پہ جھگڑا ہو جائے, میں دیکھوں کتنے تعلقات نبھاؤ گے, کرو فیصلہ. پنچوں کی بات پنچوں میں آ گئی. بڑا اتنا پڑھتے ہیں اللہ آپ کے اجازت, باخدا بڑا اچھا آپ نے پڑھا. لوگ یہ کہتے ہیں نوجوانوں 5 منٹ آپ سے خطاب کروں گا پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. دین میں جبر نہیں ہے. یہ نوجوان زیادہ نوجوان ہو گئے, اب ان میں طاقت زیادہ آ گئی ہے. اتنی طاقت آ گئی کہ ذرا سی باتوں پہ آستین چڑھا کے کہتے ہیں آؤ میدان میں, جبکہ بھول گئے کہ جس کا نعرہ لگا کے طاقت لیتے ہو نا, اس کے شان میں بھی کوئی گستاخی کرے تو سینے سے اتر آتا ہے. اور دنیا عجیب قسم خدا کی جملہ سن لیجیے, جب جملہ عجب شان ہے علی کی, عجب شان ہے علی کی, عجب شان ہے علی کی. لوگ تلوار چلا کے شجاع بنتے ہیں, علی تلوار رکھ کے شجاع بنتا ہے. نہیں, فضائل والا جملہ سنیں گے. ایک شخص ہے جو بہت صاف ستھرے کپڑے پہنا ہوا ہے, ایک وہ ہے جو بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے, ایک وہ جس کے پاس وقت کی سب سے اچھی سواری, ایک وہ جس کے پاس سواری ایسے جو بھاگتی نہ ہو, ایک وہ جس کے پاس برانڈڈ شوز, ایک وہ جس کے پیروں میں ٹوٹی جوتی, ایک وہ جو محلوں میں رہتا ہے, ایک وہ جو بوریے پہ سوتا ہے, ایک وہ جو مرغ مسلم کھاتا ہے, ایک وہ جو گھٹنے سے روٹی توڑ کے کھاتا ہے. مجمع بتائے امیر کون؟ سوکھی کھانے والا, اچھی کھانے والا, اچھا پہننے والا, کمزور پہننے والا. پوری دنیا کہتی ہے امیر وہ ہے جو اچھا کھاتا ہو, امیر وہ ہے جو اچھا پہنتا ہو, امیر وہ ہے جو اچھی سواری رکھتا ہو. یہ تمہاری سوچ, مگر تاریخ نے لکھا علی سوکھی کھاتا تھا, ٹوٹی پہنتا تھا, بوسیدہ پہنتا. اگلا جملہ تحفے میں دے رہا ہوں اس امام باڑے کے بنانے والے کے سال ثواب کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے اگر تاریخ سوکھی روٹی کھانے پر علی کو امیر لکھتی ہے, ٹوٹی جوتی پہننے پر علی کو امیر لکھتی ہے, نرم و نازک بستر کو ترک کرنے پر امیر لکھتی ہے, تو یہ کلیہ بنا لو امیر بننے کے لیے اچھا کھانا ضروری نہیں, اچھا کھلاؤ. عجب جملہ. کوئی بھی تاریخ میں علی کو غریب نہیں لکھتا. بزرگوار کبھی سنا علی کو غریب؟ جان کے دشمنوں نے بھی کبھی علی کو غریب نہیں لکھا. کس منہ سے غریب لکھیں, کس منہ سے بولیں؟ ہمت چاہیے سچ بولنے کے لیے, کیونکہ تاریخ لکھتے ہے کہ جب ان کے خلاف کسی نے ایک منہ بھی کھولا تو اولاد نے بھرے دربار میں عزت اتار دی. لفظ بدل دوں اگر آپ تک پہنچ جائے. کسی پہ ہاتھ اٹھانا آسان ہے, الزام لگانا؟ جی, ہاتھ اٹھانا معلوم آپ کس نے امام کے ماننے والے ہو. جب پوری دنیا یہ کہتی ہے ہاتھ اٹھانا آسان ہے, الزام لگانا مشکل ہے, وارے کردار اہل بیت پوری تاریخ اسلام میں ایک بھی الزام ان کے دامن پہ نہیں دکھا سکتے. کیا جملہ آپ تک پہنچا سکتا؟ لوگوں نے قتل کرنے کے لیے زہر اور تلوار کا تو استعمال کیا, الزام نہ لگا پائے. اس کا مطلب اہل بیت نے اپنا رشتہ اللہ سے بتا دیا, عزت اس کے ہاتھ میں. اور یہ پیغام دیا ہے اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو تو در اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ. دنیا کیا کہتی ہے چھوڑ دو. آپ مجلس کرتے ہو چھوڑ دو لوگ کیا کہتے ہیں, آپ تبرک بانٹتے ہو لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑ دو. آپ صرف یہ چاہو کہ آپ کا وقت کا امام کیا کہتا ہے, آپ یہ چاہو کہ آپ کو مادر حسین کو جواب دینا. آپ پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ متحد ہو کے زندگی گزارنی. آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ ایک سے ایک ہاتھ ملا کے ایسے جڑ جاؤ کہ کوئی بھی وار اگر عزاداری کی طرف آ رہا ہو تو تمہارے سینے ہوں پیٹھ نہ ہو, سینے ہوں پیٹھ نہ ہو. تو یہ جو ایک اسکول ہے, بات اسکول سے شروع ہوئی تھی نا, اب اسکول کا ٹیچر بنے گا کون؟ پڑھا لکھا بنے گا نا. اب فیصلہ آپ کرو
اسلام ایک مکتب فکر ہے یا نہیں؟ تو اس منبر پر، اس مسند پہ وہی تو آئے جو رسول جیسا ہو یا رسول کا بنایا ہوا ہو۔ اب یہاں پہ لا کے آپ کسی اور کو بٹھا لو تو میرے عزیزو مڈ ڈے میل تو بٹے گا۔ اب میں نے ایک جملہ کہا ہے جو پہنچ رہا ہے آپ تک، تنخواہیں تو بٹیں گی، تعلیم نہیں ملے گی۔ تعلیم نہیں ملے گی۔ تعلیم جبھی ملے گی جب صحیح پڑھانے والا ہو۔ اور اب جملہ سنیے گا، تعلیم کو نوجوانوں، آ گیا میں آدھے گھنٹے بعد آپ کی بات تک، تعلیم کو کبھی کاروبار سے نہ جوڑ دینا۔ ایک حساس مسئلہ ہے جو میں بہت آرام سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج پوری انسانیت کو یہودی نے غرق کر دیا ہے۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکالو کہ بڑے اسکول اچھی تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ ان بڑے اسکولوں میں پڑھانے والا کوئی بڑے اسکول میں نہیں پڑھا ہے۔ تعلیم دیتی ہے ماں کی آغوش، تعلیم دیتی ہے دادا دادی کی گود، تعلیم دیتی ہے مسجد، تعلیم دیتی ہے مجلس، تعلیم دیتے ہیں چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ۔ یہ میں بہت حساس مسئلہ چھیڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور یہ بات پہنچائے بغیر رہوں گا نہیں۔ آج ایک اسٹینڈرڈ بن گیا ہے، ہم کانوینٹ میں پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے؟ آپ نے 5 سال میں جو بچے کا ایڈمیشن ہونا چاہیے تھا، 3 سال میں داخلہ کرایا کہ بچوں کا بچپنا چھین لیا، وقت سے پہلے چشمہ لگوا دیا، ہڈیاں کمزور کر دی۔ میں تعلیم کے مخالف نہیں، سنیے میرے عزیزو، تعلیم کا نظام اہل بیت نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ تعلیم کے لیے ماں کی گود سے بہتر کوئی تعلیم کے درس نہیں، اور جب ماں کی گود سے بڑی کوئی تعلیم کی جگہ نہیں، تو اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے رشتے اور شادی کے موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، نوجوانوں کہ اپنے لیے شریک حیات نہ ڈھونڈنا، بچوں کی ماں ڈھونڈو، کیونکہ جب بیویاں ڈھونڈنے جاؤ گے رنگ، روپ، پرسنالٹی، ہائٹ، پیسہ دیکھو گے، مگر جب ماں ڈھونڈنے جاؤ گے علم، ادب، تہذیب، تمدن۔ اب بچے ہیں، ہمارے بچے، ہم دلی میں رہتے ہیں، ہم نے ایک چیز محسوس کی تو آپ کے حوالے سے بات آگے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پڑھنے جا رہا ہے بچہ، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح فرمائیے گا آپ، مگر جب آفس سے گھر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں بیوی پروجیکٹ بنا رہی ہے۔ یہی ہو رہا ہے اسکولوں میں، پروجیکٹ کون بنا رہے ہیں؟ والدہ بنا رہی ہے۔ ہم نے آتی کو کھانا نہیں بنایا، کل کھانا دے دیں آپ کو، ابھی تو بچے کے پروجیکٹ میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھیے کتنی دور کی سازش ہے۔ ہم نے کہا اچھا چلو، ہم دلی 6 میں رہتے ہیں، فراش خانے میں، اور یہاں تو نہاری، برگر، پیزا، ساری چیز ہم نے آرڈر کر دیا، کھا لیا۔ اب یہ بتائیں وہ باہر کا کھانا ہضم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں کہاں تک بات جا رہی ہے۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اور میں نے اس کو ہر چینل پر ہر جگہ بولا ہے کہ تعلیم کے نظام کو درست کرو۔ بھائی جب میں باہر کی غذائیں کھا رہا ہوں وہ صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہی، مجھے یہ نہیں پتا پکانے والا کون ہے، مجھے یہ نہیں پتا اس میں ڈالنے والا کون ہے۔ اب بیماریوں نے جنم لینا شروع کیا، 2 بیماریاں آئیں، ایک روحانی بیماری، ایک جسمانی بیماری۔ روحانی بیماری کیسے آئی؟ کہ پہلے 2 گھنٹے کی مجلس ہو جاتی تھی، مجمدات دیتا رہتا تھا، اب 44 منٹ سے اوپر ہوئے تو گھڑی دکھ گئی۔ میں نے اشارہ دیا ہے، کاش بات آپ تک پہنچ جائے۔ میں نے کہا کہ پہلے بچہ آ کے کہتا تھا ہم قرآن پڑھیں، آج اللہ مولانا یوسف صاحب کو سلامت رکھیں، وہ چھاپے مارتے رہتے ہیں، بازار کی مسجد سے اس مسجد میں آ کے دیکھتے رہتے ہیں کون جلدی اعمال کرنا چاہتا ہے۔ اچھا آپ مجھ سے کتنی دیر باتیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بہت حساس مسئلہ، قبلہ آپ کی اجازت سے، آپ کا ایک بہت عزیز دوست ہے جو بہت دور سے آیا ہے، کتنی دیر بات کریں گے اس سے آپ؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ بور ہوتے ہیں کبھی؟ چاہنے والا ہے آپ کا بھائی جان، آپ کا چاہنے والا ہے، بچوں آپ کا کوئی چاہنے والا ہے، کوئی محبوب ہے آپ کا، کتنی دیر تک بات کر سکتے ہو؟ بور ہوتے ہو کبھی؟ کیوں نہیں ہوتے بور؟ کیونکہ چاہتے ہو آپ ایک دوسرے سے۔ پھر یہ مسلح پہ دیر کیوں نہیں لگ رہی؟
تلاوت قرآن میں دل کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کبھی اس کی وجہ تلاش کی ہے آپ نے؟ جو نوجوان اس بزی ماحول میں بھی 2.5 GB 2 GB ختم کر رہا ہے، نہیں سنیں اسے سنیں، حساس مسئلہ ہے، وہ صرف رول کر رہا ہے، کیا دیکھ رہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ کچھ جو نہیں ہوتا نا، یہ اسراف ہوتا ہے، وقت کا اسراف، انرجی کا اسراف، لائٹ کا اسراف، پیسے کا اسراف۔ اور قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب میں نے ہلکے سے بات کہی، کاش زور سے پہنچ جائے۔ یہ جو آپ گھنٹوں گھنٹوں دیکھ، چلو نوحہ دیکھ رہے ہو، مجلس دیکھ رہے ہو، سلام دیکھ رہے ہو، مجھے سمجھ میں آتا ہے، آپ سمجھو نہ سمجھو، یہودی اس بات کو جانتا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ اس ریل پہ تھوڑی دیر رک گیا، اگلی ریل پھر بھیج، اگلی ریل پھر بھیج، اگلی ریل پھر بھیج، اور ذہن نے ایک ایسا ڈراپ کرنا شروع کرا کہ اس کو وہ اچھی لگنے لگی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا قیمتی وقت کہاں چلا گیا۔ اور اب یہ ہمارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اللہ آپ کی عمر سلامت رکھیں، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ خدا کے واسطے بزرگ بنو، ڈنڈے اٹھاؤ، کیونکہ نبی نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ نبی نے نبی بنایا۔ ان جوانوں کے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں جو آپ کا انکار کر دیں، اور اگر یہ آپ کا انکار کر دے تو برادری کو کھڑے ہو کر اس جوان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو بزرگوں کو آنکھیں دکھا رہا ہو، کیونکہ شیعت کی تہذیب نہیں ہے زبان دکھانا، شیعت کی تہذیب نہیں ہے بڑوں کے آگے زبان کھولنا، شیعوں کی تہذیب نہیں ہے بھلے ترقی کر کے گھر پہ CC کیمرے لگا دو مگر چور بند کر کے آئے گا، کیونکہ چور گھر کا ہے۔ ان بزرگوں کو بیٹھنے دو چوراہوں پر، جب تک یہ چوراہوں پہ رہے بیٹیاں نہیں بھاگی۔ سلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ غذا کا سسٹم خراب۔ اب جب غذا کا سسٹم خراب ہوا تو بیماریوں نے گھر لیا۔ پہلے ایسی دوائی آتی تھی کہ غذا ہی دوا بنتی تھی، اب اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں، اور تو اسٹیٹس ہے فخر، ہم تو شوگر کے پیشنٹ ہیں، ہم تو ہائی بی، فخریہ بیان کرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی اللہ اس تمام بیماریوں کو دور کرے، مگر ان دوائیوں سے زیادہ تھوڑا ورزش پہ دھیان دے لو۔ اور ورزش کے لیے سب سے بہتر وقت کون سا ہے؟ ارے بھیا مولوی کی بات پر نماز پہ نہ آؤ، طبیب کی بات پر ہی صبح میں آ جاؤ۔ جو کام جو ریل رات کو جاگتے ہوئے دیکھ رہے ہو صبح اٹھ کے دیکھ لینا، مگر جب تم صبح اٹھو گے نا تو رزق کا فرشتہ کہے گا معبود یہ تو اٹھ گیا کیا کروں؟ اللہ کہہ دے اس کو۔ جس قوم کو صبح اٹھنا تھا، جس قوم کی پہچان ایمانداری سے تھی، جس قوم کی پہچان رحم دلی سے تھی، جس قوم کی پہچان حسن اخلاق سے تھی، جس قوم کی پہچان صفائی سے تھی، وہ قوم آج جہاں سے دور کیوں ہو گئی؟ ایسی دور نہیں ہوئی، وہ نجس غذائیں جو پیٹ تک پہنچی۔ آپ مسئلے کو ہلکے میں لے رہے ہیں، میں مسئلہ واضح کرتا ہوں۔ بھائی جان آواز آ رہی ہے آپ تک؟ مردہ مرا ہوا مرغا کھانا حرام ہے یا حلال؟ سب بتائیں، حرام حلال؟ کیوں حرام ہے؟ کہا مولانا اس میں نجاست ہے، کٹاڑو ہیں، زہر ہے، نقصان دے گا، مگر میں بھوکا مر رہا ہوں، میں بھوکا مر رہا ہوں۔ اب کیا ہے؟ نہیں حلال تو کہہ دیا، یہ حلال بتایا کس نے؟ قرآن سے ثابت کرو حلال ہے۔ کل کے مصروں کا جواب اب دے رہا ہوں سرکار، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے توضیح المسائل میں دیکھ لیا۔ اچھا کل تک تو آیت اللہ کو برا کہہ رہے تھے،
آج مصیبت میں آئے تو توضیح المسائل یاد آ گئی. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے تمہارا شجرہ وہیں سے مل رہا ہے جو 72 بار کہہ رہا تھا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا, علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا, علی نہ ہوتے. آج مصیبت پلی تو آیت اللہ یاد آ گئے. کا توضیح المسائل میں ہے. اچھا کیا ہے توضیح المسائل میں؟ تو اس کا مطلب ہے شریعت کو آسان بنانے کا کام ہے توضیح المسائل کا, مصیبت سے بچانے کا کام ہے توضیح المسائل کا. 5 منٹ بچے, بات ختم کر کے ختم کر دوں گا بات. مسائل کا کام ہے توضیح المسائل کا. اب یہ جو مسئلہ مردہ حرام سے حلال ہوا کس نے بتایا؟ چلیے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں پریکٹیکل بات. یہ حلال تو ہو گیا لیکن کیا اس کے کیٹاڑو مرے؟ آخری فرق تک بتائیں, کھڑے ہونے والے بھی بتائیں. اس میں جو نقصانات تھے وہ ختم ہوئے؟ کا سرکار نقصانات تو ختم نہیں ہوئے لیکن شریعت نے حلال کر کر آپ کی جان بچا لی, کیونکہ جان بچ جائے گی تو استبرا ہو جائے گا, کفارہ ہو جائے گا, گناہ کا توبہ ہو جائے گی. کیٹاڑو تو نہیں گئے نا, نہیں گئے نا. بس یہی مسئلہ پیکنگ کا ہے, یہی مسئلہ بازار کے کھانے کا ہے کہ جب پتہ نہ ہو تو اتنا کھا لینا کہ کھا کے بچ سکو. اب مجھے نہیں معلوم مظفر نگر میں رسگلے کہاں کے مشہور ہیں. میں تو دلی سے آیا ہوں, ہلدی رام کی مٹھائی مشہور ہے. تو یہ ہلدی رام پر نظر کرانا چھوڑ دو. نہیں, میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں, یہ جتنی خواتین سن رہی ہیں, جتنے مرد سن رہے ہیں, یہ گاندھی کو جیب سے نکال کر بازار سے لا کے نظر کرانا بند کر دو. کیونکہ جب سے بازار سے لا کر نظر کرانا شروع کریے برکتیں اڑ گئیں. کیونکہ نوٹ نکلا آیا ختم ہو گیا, مگر جب نظر کا گھر میں پکتا تھا, سیالن لیپا جاتا تھا, دیواریں سجائی جاتی تھی, چادریں دھوئی جاتی تھی, نظر کا پکتا تھا, نظر 8 کو ہوتی تھی, تیاری پہلی سے. ہمیں سوجی کا حلوہ کھانے کو نہیں ملتا, جلیبی ختم ہو گئی ہیں. آپ مسئلے سمجھ رہے ہیں؟ نظر کا گھر میں پکاؤ. یہ دشمن نے کہا امیری کا اسٹیٹس گھر میں نہیں پکے گا. ہم کو معلوم ہے گھر میں پکنے سے کتنی برکتیں تھی. بچوں کو بیٹا نہیں چھونا مت, نظر کا ہے. بچہ ماما نظر کیا ہوتی ہے؟ 8 محرم میں غازی عباس کی نظر ہے. اچھا کا اسی کا تو سکا بنو گے؟ کا اچھا آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کتنی بار عباس گھر میں کہہ دیا. ارے غربت کے زمانے میں برکتیں تھی, اس امیری کے دور میں برکتیں اڑ گئی ہیں. اس کا مطلب برکتوں کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے, عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. صلوات دیجیے محمد والے محمد. گھروں میں بنائے نظر کا. وہ جو شربت بنتا تھا نا الائچی کا پاؤڈر ڈال کر, پنجتن پاک کی نظر, چینی ڈول کے, وہ تہذیب کی. برتن پاک ہوتے تھے. اب تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں برتن, اسی سنک میں دھل رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جنہیں لوگ پڑھتے نہیں ہیں. لیکن سوچو, اب ایک وہ کھایا, اب بچہ آپ کا اسکول جا رہا ہے, وہاں سے کیا پڑھ کے آ رہا ہے؟ آپ کب تک کامیاب بناؤ گے اس کو؟ نہ اٹھ پا رہا ہے, نہ چل پا رہا ہے, مجلس سے دور کر دیا. نہیں مولانا ایگزام ہے اس کے. ارے بھائی فرشتوں کو بھی امتحان دینے کے لیے ان کے نام کا سہارا لینا پڑا. کاش جملہ پہنچا پڑتا, سبحانک لا علم لنا. اما جب آدم ان کے نام کے بغیر امتحان میں پاس نہ ہو پائے. آخری جملہ یاد رکھو نوجوانوں, اگر اللہ تمہیں کسی منصب پہ پہنچا دے تو فخر نہ کرنا, کیونکہ کامیاب تم ہوئے ہو مگر کوشش پورے محلے نے کی ہے. کہا کیسے؟ مجلسوں میں دعا آمین, جلوسوں میں دعا آمین, تبرک میں دعا آمین. امتحان دینے تم جاتے تھے, کربلا ماں جاتی تھی.
تو جب کامیاب ہو کے کسی منصب پہ پہنچ جاؤ تو کمر کی طرح روشنی بکھیر دینا گھر گھر. جس کا حق تھا میں نے اس کے لیے جملہ کہہ دیا. ایک سلمان پڑھ دے محمد وآل محمد. انشاءاللہ موقع ملا تو کل اس کو کنٹینیوس کریں گے. اب بچے میں تہذیب تو آ گئی, علم تو آ گیا, تہذیب نہیں آ پا رہی. اب بچوں کو نہیں پتا کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا, کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا. یہ کون سکھائے گا؟ مولانا ہمیں بچے نہیں دکھ رہے مجلس میں. اچھا تیسرا دن ہے آج, بہت کم بچے آتے ہیں, کہا شور مچائیں گے. اچھا شادی بیاہ میں شور نہیں مچاتے؟ وہاں تو کپڑے پہنا کے سجا کر وہاں تو لے جاتے ہو, وہاں عزت راس نہیں ہے. کہا مولانا وہاں, ابے میرے بھائی یہاں بچوں کو لاؤ, کیونکہ یہ آج کے ننھے عزادار کل کے ماتھمدار بنیں گے. بچوں کو لے کر آؤ. شور مچاتے مچانے دو. جو آج ہا ہو ہنگر کا ہنگامہ کر رہے ہیں, کل یہی جوانوں کے عباس علی محمد کے نعرے لگائیں گے. بچوں کو نہ روکو. عزاداری کی شرط ہے بچوں کو لانا. اسی لیے مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا, مگر رہبر معظم نے پورے دنیا میں ایک اعلان کیا, ماہ محرم میں ایک جمعہ اصغر کے نام سے منسوب کرو, جسے یوم اصغر کے نام سے یاد کیا گیا. کرنا کچھ نہیں ہے, اپنے 1 سال سے چھوٹے بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کو ہرے کپڑے پہناؤ, پیشانی پہ یا علی اصغر لکھو اور ہاتھوں میں صرف بلند کر دو. دشمن یہ منظر دیکھ کے مر جائے گا کہ جس قوم کو ہم مارنا چاہ رہے تھے یہ قوم پھر نکل آئی. ارباب عزا, اللہ ان عزادار اور عزاداری کرنے والوں کو سلامت رکھے, جو بیمار نے شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے. ان عزاداروں کی عزاخانوں کی جلد سے بڑے لیول پہ تعمیر ہو سکے. جس طرح یہ تبرک خرچ کرتے ہیں اللہ اور دے. تبرک پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. میں بڑی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں, میں کل عرض کروں گا, اس تبرک پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنا. کیونکہ میں بھی ٹیکس پے کرتا ہوں, ٹیکس دیتے وقت دل مرتا ہے, خمس دیتے وقت بھی روتا ہے آدمی. ایک اشارہ دے رہا ہوں, کل کی مجلس کی تمیز, جب خمس نکالتا ہے تو کتنے % ہے خمس؟ 20%. 80 بچتا ہے تو کھینچ کے 20%. ارے تو بھائی 80 کو بھی کھینچ لے, 20 کو تو کھینچو, 20% نکل جائے. ارے 80 کو بھی کھینچ, اور اگر 20 زیادہ لگ رہا ہے تو 80 کو دے دے. مگر میں نے ایک جملہ کہا ہے, کل عرض کروں گا, کل آپ کے سامنے عرض کروں گا, وہاں بھی تھوڑا سا ہوتا ہے, اتنا چلا جائے گا. مگر کبھی کسی عزادار کو تبرک پہ خرچ کرتے وقت دیکھا ہے؟ بلکہ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں دیکھا ہے, جیسا پچھلے سال بانٹا تھا نا, اس بار اس سے اچھا بانٹتا ہے. باخدا میں کل عرض کروں گا, یاد دلائے کہ چندے سے ساتھ کام کرو, اکیلے نہ کرو کوئی کام, چندے کے ساتھ کرو. کسی غریب سے غریب کے گھر بھی جاؤ گے نا, کھانے کو ہو یا نہ ہو, مگر نام حسین پہ کچھ نکال کے دے دیتا ہے. کیوں دے دیتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے آج اگر میں پانی پی رہا ہوں تو حسین کا صدقہ ہے. اسے معلوم ہے آج اگر میرے سر پہ ردا ہے تو زینب نے ردا دی ہے تو میرے سر پہ ردا ہے. اس نمازی کو معلوم ہے میں آج اگر سجدہ کر رہا ہوں تو حسین نے اپنے سر کو سجدے میں ذبح کروایا. اس جوان کو معلوم ہے کہ آج اگر میں کھل کے چل رہا ہوں تو حسین کے لال اکبر نے سینے پہ برچھی کھائی ہے تو مجھ کو طاقت عطا ہوئی. اجرکم اللہ. پورے سال آپ کو انتظار تھا محرم آئے گا تو روئیں گے, عزاخانے سجائیں گے. لو آ گیا محرم, چلو
مصائب سب پڑھتے ہیں، میں سے تصور دلاؤں کس کو رونا چاہتے ہو؟ کس کو رونا چاہتے ہو؟ مسلم کو یا مسلم کے ان دو بیٹوں کو جس کا ذکر مرثی خان نے کیا؟ ارباب ذاکر کو نہ دیکھو، میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں سر جھکا لیا کرو، اور میں صرف ہلکے ہلکے تصور دلاؤں گا، رلاؤں گا نہیں، رونا آپ کا کام ہے، کیونکہ رومال سیدہ میں جو آنسو جائیں گے وہ آپ کی طرف سے جائیں گے، مجھے صرف یہ ثواب ملے گا کہ میں نے آپ کو رلایا۔ مسلم تنہا نہ آئے تھے، محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لائے تھے۔ وار حسین مظلوم تیرے سفیر کو میرا سلام۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کی گلیوں میں مسلم، تنہا مسلم، اکیلا مسلم، بے سہارا مسلم یہ کہتا پھر رہا ہے کوئی ہے جو مجھے پانی دے دے؟ نہیں، ابھی آوازیں اس طرح بلند نہیں ہو پائیں جیسے بلند ہونی چاہیے۔ ذرا آپ سوچو، یہ سندھاولی اپنی بستی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہاں میں بے سہارا ہو جاؤں تو مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ سب اپنے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسلم کو اپنی شہادت کا افسوس نہیں ہے، مسلم کو افسوس یہ ہے اتنے دھوکہ دینے والے، 18,000 خط لکھنے والے مسلم کونے میں بیٹھے ہوئے۔ توآ نام کی ایک بی بی آئی اور جملہ کہتی ہے سنیں، آپ بھی پردیس میں رہے ہوں گے، اللہ پردیس میں رہنے والے کو خیریت سے وطن لوٹنا نصیب ہو۔ جب آدمی پردیس میں ہوتا ہے نا تو اپنوں کو ڈھونڈتا ہے، کوئی ڈھونڈتا ہے کہ کہیں محرم کی صدا آ جائے، ماتم کی صدا آ جائے۔ تو مسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ ایک دروازہ کھلا اور آ کے ایک آواز آئی، بھائی شہر کے حالات اچھے نہیں۔ مسلم نے دیکھا جیسے غربت میں کوئی اپنا مل گیا ہو، کیونکہ بھائی کہنے والا تو کوئی ملا ہی نہیں۔ کہا آپ کون؟ کہا میں توآ۔ کہا تم کون؟ کہا گھر جاؤ، جملہ سنیں گے۔ کہا بی بی گھر تو وہ جائے جس کا گھر ہو، میں تو پردیسی ہوں۔ کہا پردیسی کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے۔ کہا مدینے میں کہاں سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے۔ کہا محلہ بنی ہاشم میں کس کے؟ کہا میں عقیل کا بیٹا۔ کہا حسین کے سفیر؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ کہا گھر میں آ جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے گھر میں لایا گیا مگر اطلاع دے دی گئی۔ جملہ سن لیجئے گا، رو سکے تو رو لیجئے گا۔ تاریخ کہتی ہے یہ ہے غیرت سادات، یہ ہے حسین کی اولاد، یہ ہے علی کی اولاد، یہ ہے جعفر کی اولاد۔ جب اسے مسلم کو احساس ہوا کہ دشمن آنے والے ہیں، میری وجہ سے کوئی میرا نہ مارا جائے، تلوار نکالی، یا علی مدد، مقتل میں اتر آئے مسلم۔ مگر تاریخ منظر لکھتی ہے، میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا، آپ تیز تیز رو لیجئے گا۔ مسلم تلوار چلاتے ہیں اور علی کی شجاعت دکھا رہے ہیں، عقیل کی شجاعت دکھا رہے ہیں۔ فوجیں ہیں جو کٹ کٹ کے گر رہی ہیں۔ اطلاع دینے والے نے اطلاع دی، ابن زیاد فوج بھیج، عقیل کا بیٹا قابو میں نہیں آتا۔ تو معلوم ہے جملہ کیا؟ کتنے ہیں؟ کیا لشکر لائے ہیں؟ کیا لشکر؟ یہ تو اکیلا آیا ہے۔ کیا اکیلا نہ سنبھالا جاتا؟ کہا یہ کوئی بنیا بقال نہیں ہے، یہ عقیل کا فرزند ہے۔ بس تاریخ نے وہ غمناک منظر لکھا جسے پڑھنے سے میں قاصر ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے مسلم کربلا سے پہلے نرغہ آدھا میں گر گئے، اور اس طرح گرے کہ نیزے والے نے نیزے مارے، تیر والے نے تیر مارے، ایک گڑھا کھودا گیا، چونا ڈالا گیا، مسلم کو گھیرا گیا، مسلم کو گرایا گیا۔ اب جملہ سنیں، آپ بہت گریا کرتے ہیں نا، ارے سجاد کے بازوؤں میں رسن تو بعد میں بندھے گی، پیروں میں بیڑیاں تو بعد میں آئیں گی، مگر شہادت سے پہلے مسلم کو قید کیا گیا، بیڑیاں پہنائی گئی، ہتھکڑیاں
پگڑیاں پہنائی گئی دارالعمارت۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ زیادہ دیر نہیں، ایک روایت مجلس تمام کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے 10 منٹ زیادہ ہو چکے ہیں، معاف کر دیجئے گا، وقت تمام کرنا تھا، مگر تاریخ کہتی ہے مسلم کو اپنی بیڑیوں کی پرواہ نہیں ہے، مسلم کو اپنی شہادت کی پرواہ نہیں ہے۔ معلوم ہے کیا جملہ کہتے ہیں؟ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے، بس ایک کام کر، حسین کو ایک خط لکھ دے کہ آقا کوفے نہ آنا، ماحول بدل گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہ بات نہ سنی گئی، مسلم نے کہا چل سجدے میں سر کو رکھنے دے۔ مسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، کا پانی اگر مل جائے تو سیراب ہو جاؤں۔ کوزے آب آیا، لبوں سے لگانا چاہتے تھے چند خون کے قطرے، کوزے آب میں آب مطلق کو مضاف کرتے ہیں، اور مسلم نے یہ کہتے ہوئے پانی گرا دیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے کربلا سے پہلے مسلم بھی پیاسا ہے، پانی کا گرایا جانا تھا، اور ایک بار ایسا ہوا سر بدن سے الگ ہوا، دارالعمارہ سے زنجیروں کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں مسلم، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، 2 منٹ اور مجلس تمام ہے۔ تاریخ نے لکھا ادھر مسلم بلندی سے پستی کی طرف آئے، زنجیریں پیروں میں ہے، کوفے کی دیوار و گلیوں میں مسلم کا لاشا ہے، ادھر حسین نے جملہ کہا زینب، ارے سغرا کو لیا، ارے زینب، ارے مسلم کی بیٹی کو لیا، مسلم کی بیٹی آئی، حسین نے قریب بٹھایا، سر پر دست شفقت پھیرا، دست شفقت پھیرا، خانوادہ آل بطول تھی، سمجھ کے جملہ کہا چچا، ارے آپ نے ہاتھ تو ایسے پھیرا جیسے یتیموں کے ارے سروں پہ پھیرا جاتا ہے، چچا ارے میرے بابا کی خیر، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، حسین ہاتھوں کو ہٹا لے، ارے سکینہ اگر یہ منظر دیکھے گی عصر عاشور کے بعد آواز دے گی چچا تیری بھتیجی ماری گئی، میرے سر سے رضا۔ ماتھم حسین